بڑھ کے زمین سے کٹے ہوئے آزاد نہ جانے کیسے تن منتشر کو جمع دیا ابا پہ رکھ کے اٹھایا جنازہ کا ابا پہ رکھ کے اٹھایا لرزتے ہاتھوں پر جیسے پہاڑ اٹھائے ہوئے چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے چلے حسین سوئے خیمہ جھکائے مگر یہ سوچتے جاتے تھے دل میں سبتے میں جب چلا تھا تو خیمے کے در پہ تھی حرم میں پہنچوں گا جب لے کے لاش قاسم حرم میں پہنچوں گا جب لے کے قاسم بجائے لاش وہ دیکھیں گے خون بھری گٹھ پسر کو پہنچے تو دیکھا کہ حشر ہے پر بلک رہی ہے سکینہ خاموش ہے تڑپ کے مانے سوئے لاشائے پسر جگر کو تھام کے بولی یہ کیا ہوا میرے تو ٹکڑے نہیں چادر میں پہلوان تیرا بیٹا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے ٹکڑے نہیں چادر میں فہمیدہ تیرا بیٹا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے رک کر کے بقیہ تو بہت میں نے پر مل نہیں پایا ہے مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے ٹکڑوں میں بدل ہو میدان میں پھیلا ہے
گٹھڑی میں کس طرح سمایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، بازو کو کبھی سر کو سینے کو اٹھاتا تھا، اور باقی جنازے کو میں ڈھونڈتا جاتا تھا، اس نے مجھے غربت کا احساس دلایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، قاسم میں تیری ماں کو کس طرح سے بتلاؤں، یہی ہے تیرا بیٹا، کیسے اسے سمجھاؤں، یہ سوچ کے آنکھوں سے ہوں شہنے بہایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، رخ کر کے بقیہ کا شہر کہتے رہے بھائی، بیٹے کی تیرے میاں پوری نہیں مل پائی، ڈھونڈا تو بہت میں نے پر مل نہیں پایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، پرواہ تیری دولت پہ آئی ہے پھر زابر، باقی ہے وہی رن میں، اس دل سے شہیدی نے پرواہ کو بتایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، پوچھا جو یہ زینب نے گٹھڑی میں ہے کیا بھائی، سرور نے کہا رو کے قاسم کی ہے لاش آئی، اس لاش کا ظالم نے وہ حال بنایا ہے، مقتل میں سے میں نے چن چن کے اٹھایا ہے، ٹکڑے نہیں چادر میں، محمد وآل محمد صلوات، اور گزشتہ امتوں کے لیے بھی، اور قرآن میں اللہ پچھلی امتوں کا ذکر اس لیے کرتا ہے تاکہ ہم سبق سیکھیں اور کر رہے ہیں۔ اب مغفرت کو حاصل کرنے کا ایک طویل راستہ بھی ہے، ایک مختصر راستہ بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کرم ہوتا ہے، اس میں کوئی پریشانی حیرت شک کی بات نہیں ہوتی۔
اللہ کے فضل میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے گزشتہ قوموں کو مغفرت کے طویل راستے بھی بتائے کہ آؤ اپنے ایک ایک گناہ کو یاد کرتے جاؤ اور اس پر مجھ سے معافی مانگتے جاؤ، یہ میری مرضی ہوگی، چاہوں تو معاف کر دوں، چاہوں تو سزا دوں۔ کیوں عادل سے میرا حساب نہ کرنا، میرا حساب اپنے فضل سے کرنا۔ پروردگار نے اس کا بھی راستہ دیا۔ کچھ قومیں تھیں جو خدا کی لاڈلی تھی، جب ان قوموں کو اللہ نے مغفرت کا سبب اور راستہ بتایا تو ان کے لیے ایک موقع پر پروردگار کی جانب سے ایک ڈیل دی گئی، عربی اردو والا نہیں انگریزی والا، ایک ڈیل دی گئی پروردگار کی جانب سے، ایک آفر آئی، ایک ڈسکاؤنٹ آیا۔ پروردگار کی لاڈلی قوم تھی بنی اسرائیل، پروردگار یہ نبی موسیٰ کی قوم، ان کے دامن گناہوں سے بھرے ہیں، ان کی پشت گناہوں کے بوجھ سے دب رہی ہے، کیا کریں کہ ان کے گناہ بخشے جائیں۔ جب پروردگار کی رحمت کو جلال آیا تو اب اللہ نے اس قوم کو ایک مختصر اور آسان راستہ بتایا۔ اللہ نے ان پر اپنے فضل کے دروازوں کو کھول دیا، ان پر اپنی رحمت کے دروازوں کو وا کر دیا۔ کیا فرمایا؟ اے بنی اسرائیل، اے میرے پاکیزہ نبی کی قوم، اے کلیم خدا کی قوم، بہت گنہگار ہو گئے ہو، اپنے گناہوں سے پلٹنا چاہتے ہو، بخشش کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، کیا کرو؟ ہم تمہارے لیے ایک دروازہ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکیوں کرنے والوں کی نیکیوں میں اضافہ بھی کرتے چلے جائیں گے۔ اے پاک پروردگار، تیرے کرم کے کیا کہنے ہیں، تیری رحمت کے کیا کہنے ہیں، تیری بخشش کے کیا کہنے ہیں۔ تمام مفسرین نے نبی موسیٰ کی اس قوم کا واقعہ لکھا، اس دروازے کا تذکرہ کیا، کیسے نہ کرتے ہیں، کس کی جس کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ بہت بڑا ہے، لہٰذا کوئی نافرمانی چھوٹی نہیں ہوا کرتی، کوئی بے ادبی چھوٹی نہیں ہوا کرتی۔ مگر جب تمام مفسرین نبی موسیٰ کی قوم کے اس واقعے کو لکھتے ہیں، مغفرت پروردگار کے سبب کا تذکرہ کرتے ہیں، باب حطہ کا واقعہ ذکر کرتے ہیں، تو سب نے اس واقعے کو جوڑا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی وسیع و عریض مغفرت سے، اس کی رحمانیت سے، اس کی کریمی سے، اس کے جود و سخا سے۔ مگر کسی ایک نے بھی کبھی یہ اعتراض یا شبہ ذکر نہیں کیا کہ یہ تو اللہ کے عدل کے خلاف ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 40 سال 70 سال زندگی بھر گناہ کرتا رہا اور صرف اتنا سا کام کیا کہ ایک دروازے سے حالت سجدہ میں حطہ کہتے ہیں خدا معاف کر دے، اے خدا معاف کر دے، اے خدا گناہوں کو جھڑ دے، فقط حطہ کہنے سے اس کے عمر بھر کے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ کیسا عدل ہے، یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا معاملہ ہے؟ کسی مفسر نے یہ اعتراض نہیں کیا۔ تو جب وہاں اعتراض نہیں کیا تو جب ہم آپ سے آ کر کہیں حب علی حسنہ لا تضر معها سیئہ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، علی کی محبت ایسی ہے تاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اب یہاں بھی کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ کیا خدا والعیاذ باللہ بنی اسرائیل کو گناہ کی ترغیب دے رہا تھا؟ نہیں، جب کسی چیز کی فضیلت بتائی جائے تو یہ نظر نہیں ہونی چاہیے کہ دوسری جانب سے میں کوئی رکھنے کی تلاش میں لگ جاؤں۔ فضیلت کو تسلیم کیا جائے، جسے خدا نے جتنی برتری دی ہے اسے اتنا برتر مانا جائے۔ متوجہ کسی نے اعتراض نہیں کیا موسیٰ کی قوم پر، ساری عمر ایک دروازہ باب حطہ کہہ کے گزر رہے۔ اللہ کی وسیع و عریض رحمت ہے، خوب غور کیجیے، عزیز و توجہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حب علی حسنہ، علی کی محبت نیکی ہے، علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ کیسے کھاتی ہے؟ جیسے آگ لکڑی کو نہیں، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ عدل الہی کا تقاضا یہ تھا، کرم پروردگار کا تقاضا یہ تھا کہ جب کلیم اللہ کی قوم کو اللہ نے مغفرت کا دروازہ دیا تو حبیب خدا کی قوم کو بھی مغفرت کا دروازہ دیتا۔ اور آسان کروں، جب اللہ نے کلیم اللہ کی قوم کو باب حطہ دیا
تو نبی رسول اللہ رحمت للعالمین کی قوم کو بھی باب حتہ دیتا. کہیں ایسا نہ ہو کوئی روز قیامت آ کر پروردگار کی بارگاہ میں سوال عرض کر دے بار الہ کلیم اللہ کی قوم کو باب حتہ دے دیا، مگر جو تیرا حبیب ترین نبی ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو تیرا محبوب ہے، جو تجھ سے سب سے زیادہ قریب ہے، جو منزلت کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے، اس کی امت کو گناہوں سے پاک ہونے کے لیے کوئی دروازہ نہ دیا. یہی وجہ ہے کہ رسول نے حجت کو تمام کر دیا اور مسلمانوں کو جمع کر کے بتایا یا علی انت باب الحطۃ لہذہ الامہ، اے علی آپ میری امت کا باب حطہ ہے. میری امت کے باب حطہ ہیں. رسول نے کیا عظیم تشبیہ. لہذا اب جو آپ کے در پہ آ جائے احترام سے سر کو جھکائے. وہاں حطہ حطہ کہا گیا تھا، یہاں علی علی کہتا رہے. تبھی تو نبی نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کی یاد، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے. علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو. علی کی محبت عجیب شے اللہ نے رکھی ہے. نہ صرف یہ امت کے لیے امتحان ہے، بلکہ جو اللہ کی رحمت پر عقیدہ رکھتا ہو، جو پروردگار کی وسیع و عریض رحمت کو مانتا ہو، اس کے لیے بہترین نجات کا دروازہ ہے. یہ بہترین باب حطہ یہ ہے. بنی اسرائیل کے باب حطہ سے بہت بہتر ہے ہمارا باب حطہ. اور کر رہے ہیں باب حطہ عجیب باب حطہ ہے کہ اس کے ذکر میں پروردگار نے اتنی فضیلتوں کو رکھ دیا. ایک حدیث عرض کروں، بات آ گئی ہے تو ایک صلوات پڑھیے میرے مولا کی عظمت پر. عجیب روایت ہے، نبی کریم اپنے اصحاب کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ان اللہ تعالی خلق لعلی جعل لاخی علی فضائل لا يحصى عددها الا اللہ. اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے اتنی فضیلتیں قرار دیں، اتنی فضیلتیں قرار دیں، اتنی فضیلتیں رکھ دیں کہ جس کا شمار سوائے اللہ کے کوئی کر ہی نہیں سکتا. آمادہ ہے؟ حدیث مکمل کرو. اتنی فضیلتیں رکھ دیں کہ جس کا شمار سوائے اللہ کے کوئی کر ہی نہیں سکتا. مجھے آپ کو آج ایک بہت اہم نتیجے تک پہنچانا، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، سہارا بنیے گا تاکہ میری طاقت ہمت بھی برقرار رہے اور وہ نتیجہ آپ تک پہنچا کے یہاں سے اٹھوں. اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے اتنی فضیلتیں قرار دی جس کو یہ نہیں فرمایا سوائے میرے، سوائے اللہ کے کوئی گن نہیں سکتا. یا رسول اللہ اس معلومات کے بارے میں، اس اہم نقطے کو سن کر ایک چاہنے والا جھوم تو رہا ہے، مگر اس معلومات کا عملی میدان میں ہمیں کیا فائدہ ہے، ہم کیا کریں؟ یہ جانتے تھے امت بڑی کاروباری سوچ رکھتی ہے، لہذا نبی نے فوراً بات کو آگے بڑھایا. آؤ میں بتاتا ہوں اس میں تمہارے لیے کیا ہے. فَمَنْ ذَكَرَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الذُّنُوبَ. اب جو علی کے فضائل میں سے کوئی ایک فضیلت ذکر کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر رسول فرماتے ہیں وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ. جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھ دے. سوشل میڈیا کا دور ہے نا، بہت سے لوگوں کو بہت کچھ پوسٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے. آؤ میں بتاؤں کیا چیز ہے کہ جسے پوسٹ کرو سب سے زیادہ فائدہ دے. علی کے فضائل کی نشر و اشاعت کی جائے، دنیا میں بھی مفید ہے، آخرت میں بھی مفید ہے. فمن کتب فضیلۃ من فضائل، مجھے نتیجہ پیش کرنا ہے. جو علی کے فضائل میں سے کوئی فضیلت لکھ دے، لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما بقی لتلک الکتابۃ الرسم. عجیب حدیث ہے نبی کی. یہ نہیں فرمایا گناہ معاف ہو جائیں گے، نہیں، فرشتے اس کے حق میں استغفار کرتے رہیں گے. کہاں میری گنہگار زبان سے میرے گناہ پر استغفار، کہاں فرشتے کی نورانی زبان سے میرے گناہ پر استغفار. جب تک اس کی لکھائی کا ایک حرف
باقی رہے گا، ایک علامت بھی باقی رہے گی، اللہ کے مخصوص فرشتے اس کے حق میں استغفار کرتے رہیں گے۔ حدیث آگے بڑھی، پریشان تو نہیں؟ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِهِ، اب جو علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو سنے گا، نہیں، دو لفظ ہیں بڑے قریب کے ہیں، سمع اور استمع۔ اللہ تشریف فرمائے انشاءاللہ ان سے تائید لے لیجیے۔ سمع اور استمع دونوں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک ہوتا ہے سمع یعنی سننا، راہ سے کوئی انسان گزر رہا تھا، مجلس کا لاؤڈ اسپیکر تھا، علی کے فضائل بیان ہو رہے تھے، کان میں آواز پڑ گئی، نہیں یہ کافی نہیں ہے۔ جو ہے استمع، سننا نہیں، غور سے سننا، توجہ سے سننا۔ انگریزی میں دو لفظ ہوتے ہیں نا، ہیئرنگ اور لسننگ۔ ہیئرنگ سن لیا، کان میں آواز پڑ گئی، لسننگ نہیں، توجہ سے غور سے سننا۔ جب کوئی اہم بات کری جائے تو تقاضۂ ادب یہ ہوتا ہے کہ انسان غور سے سنے۔ توجہ میرے ساتھ ہے ہر انسان کی، ہر مومن اور رضادار کی۔ علی کے فضائل سے زیادہ اہم کون سی بات ہے؟ لہٰذا جب بھی یہ کی جائے اسے غور سے سنا جائے۔ وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِهِ، جو شخص علی کے فضائل میں سے کسی ایک فضیلت کو توجہ سے سنے گا، کان لگا کے سنے گا، اہمیت دے کر سنے گا، غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالسمع، خدا اس کے ان تمام گناہوں کو بخش دے گا جو اس نے کان سے انجام دیے ہوں گے۔ کسی کی غیبت سنی تھی، کسی کی چغل خوری سنی تھی، بہت سے افراد آتے ہیں قبلہ اب پشیمانی ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اتنی غیبتیں کی نہیں، سن لیں۔ کوئی والعیاذ باللہ علی کے چاہنے والے نوجوان یوں تو موسیقی سے دور رہتے ہیں، کبھی کوئی پرانے زمانے میں اس مشکل میں گرفتار رہا ہو، فرش عزا پر آ کر عہد کر لے کہ حسین آج سے اگر سنوں گا تو صرف آپ کا ذکر سنوں گا۔